قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے جز کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جو اگر شروعات سے دیکھی جائے تو یوں ہے: سبحان الذی اسری لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف کا، اور تذکرہ فرماتا ہے مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کی برکتوں کا۔ رب فرماتا ہے الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہماری نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہاں کم و بیش 30,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور انہیں کی اس جماعت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں اور یہاں میری برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اگر مقدس کہو تب بھی غلط نہیں، مقدس کہو تب بھی غلط نہیں۔ مقدس یہ قدس یعنی پاک کی جمع ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو انبیاء کرام کی جو مزارات ہے وہ بہت سارے ہیں، ان سب سمیٹ کر کے سب کو مقدس کہا گیا ہے، پاکی والی جگہ کہا گیا ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کو اب جو لوگ نہیں جانتے انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، جو جانتے ہیں انہیں بخوبی معلوم ہوتا ہے، لیکن اب وہ لوگ جو دنیا دار ہوتے، دین سے شغف اور دلچسپی نہیں رکھتے تھے، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کو کتنا عظیم و شان بنایا ہے، ورنہ جو انسان دنیا کے اندر گھومتے دین سے دو چار ہیں وہ تو آج کل جیسے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے ایسا ہی وہ بول دیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جگہ کیسی پاکیزہ جگہ ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد اقصیٰ سے لے کر کے مسجد حرم کا، فرماتے ہیں اقصیٰ سے احرام باندھا مسجد حرم تک، حضور فرماتے ہیں جو حرام کی مسجد ہے مسجد حرام کعبہ شریف، فرماتے بیت المقدس سے جس نے احرام باندھا اور وہ پھر آیا مسجد حرام تک، حضور فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اور اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، قرآن پاک کے اندر اس کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ آج کل کی مسجد نہیں ہے، مسجد اقصیٰ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد میں اس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بیٹے یہاں پر ایک مسجد بنانا، تو پھر ہوا کیا؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس دور کے اندر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بے شمار انبیاء کرام کے آج بھی مزارات ہیں۔ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یعقوب کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا وہاں پہ مزار مبارک ہے، حضرت سلیمان کا وہاں پہ مزار مبارک ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کا تعمیری کام چالو کیا آپ نے، اور اس کام کو انجام دیا فرشتوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حاضری کے اندر مسجد اقصیٰ کا کام فرشتوں نے کیا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے رہے اور فرشتے جن کام کرتے تھے، جنہوں نے کام کیا، فرشتوں کا نہیں، جنہوں نے کام کیا۔ اب جن کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی کام سے آپ باہر تشریف لے جاتے جن بھاگ جاتے، جیسے ہمارے تو نہیں ہوتا، مسجد کا کام چلتا ہے، بزرگ انسان کھڑے ہوتے تب تک جوانی کھڑے ہوتے، جیسے 2-4 بزرگ چلے گئے گھر پہ جوانیاں بھاگ جاتے ہیں، ایسے جنات بھاگ جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ کھڑے رہتے تھے، تو آپ کس طرح کھڑے تھے؟ قرآن پاک کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے ایک لکڑی کا سہارا لگا کے بغل کے اندر آپ کھڑے رہے اس طرح، اور اسی حالت میں آپ کی روح نکل گئی، اسی حالت کے اندر روح نکل گئی، اس کے بعد آپ لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ اب قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنے سال تک کھڑے رہے، لیکن ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں،
مخزن معلومات جس کو میں پڑھنے کے زمانے میں اس کو پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح نکلنے کے بعد آپ 100 سال تک لکڑی کے ٹیکے پہ کھڑے رہے. 100 سال تک آپ کھڑے رہے. وہ لکڑی کا ٹیکا لگا کے کیوں؟ کیونکہ اگر ان جنوں کا اگر پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو پھر کیا بھاگ جاتے ہیں، کام ادھورا رہ جاتا. اللہ کی حکمت تھی کہ آپ ایسے ہی کھڑے رہے. اب ایک انسان دیکھیے اللہ کی قدرت کا، آپ دیکھیے انسان یہ سوچتا ہے نبیوں کی تم کھڑے رہنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، تم نیند میں بھی سیدھا کھڑے نہیں رہ سکتے. ان کی روح نکل گئی پھر بھی کئی عرصہ تک رب کھڑا کرنا چاہے تو کیوں نہیں کھڑا رہ سکتے. اور رب کی عطائی سے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، انبیاء کرام کو اختیارات دیے گئے، انبیاء کرام کو غیب کا علم دیا گیا، اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، وہ جس کو چاہے جو کچھ بھی کرے. یہ رب کی عطا سے ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی ذات سے بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، ولی اپنی بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، رب کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روح نکلنے کے بعد بھی 100 سال تک کھڑا رکھا اور پھر آپ نے وہاں اور یہ مسجد اقصی تھی، پھر وہاں سے بن گئی. بننے کے بعد میں جب آپ نے وہاں پہ بہت سارے یہودی جو تھے جادوگر لوگ بھی تھے، ان کی کتابوں کو اٹھایا، ان سے چھینا اور لے کر کے آپ نے اپنے تخت کرسی کے نیچے اس کو دفن کر دیا. اور پھر اس کرسی کا بھی ابھی بھی جو یہودی جو گھوم رہے اس کرسی کے چکر میں گھوم رہے کہ کرسی کے نیچے والے جو امانتیں ہیں وہ مل جائے ہمیں، جو ہم سے لی گئی تھی. جادو کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتے تھے، تو آپ نے کتابیں چھین کے کرسی کے نیچے ڈال کر دفنا دی. تو وہ یہی سوچ رہے کہ کرسی مل جائے تو کتابیں تو مل ہی جائے گی. اور اسی کے چکر کے اندر آج تک یہ چلے آ رہے ہیں. اور یہ آج کا معاملہ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا یہ ہمیں ایک نعمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. یہاں مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بیت المقدس جیسی ایک امانت عطا فرمائی. یہ ہمارے بڑے نصیبے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آج کی نہیں تاریخ کے اندر آتا 4000 سال سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے بیت المقدس کو جیتنے کے لیے. وہ بولتا میرا قبضہ ہے، وہ بولتا ہمارا قبضہ ہے. سب سے پہلے عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ تھا، عیسائیوں کا، پھر یہودیوں کا، پھر عیسائیوں کا، پھر یہودیوں، یہاں تک کہ حضور کا جب زمانہ آیا رسول اللہ کے زمانے میں عیسائیوں کی وہاں پہ حکومت تھی. بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کی حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اسی طرف منہ کر کے نماز اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی. آپ وہ جو لکھا 16 یا 17 مہینے تک آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آپ نے چاہا اور رب نے قبلہ بدل دیا. کیونکہ یہود یہ تھے جو نصارہ تھے، یہ تانا دیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب کچھ آپ اپنا لے کر کے آئے، کعبہ تو ہمارا ہے جس کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلے آ رہا ہے. تم اگر تمام نبیوں کے سردار بن کے آئے تو کیا لے کے آئے؟ کیا لے کے؟ جب اس طرح کے تانے دیتے تھے حضور بار بار آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دعا فرماتے کہ مولا قبلہ بدل دے، قبلہ بدل دے. تو اللہ رب العزت نے قبلے کو بدل کے کعبہ کر دیا، کعبہ کو قبلہ کر دیا. اب یہ بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ امامت فرمائے جب معراج میں تشریف لے گئے اور تمام انبیاء مقتدی بن کے کھڑے رہے. حضور نے امامت فرمائی اور پھر اس کے بعد یہ وقت چلتا آیا، حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا. میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا. یہاں تک کہ عیسائیوں کے زمانے میں تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بعد مسجد اقصی کو تو عیسائیوں نے ایک مرتبہ گرا بھی دیا تھا. ایک صرف دیوار بچی تھی، ایک صرف دیوار ہی بچی تھی. پھر اس کو بڑھاتے گئے آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر. جھگڑا تو ہمیشہ چلتا ہے 4000 سال سے لے کر کے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا تو حضرت عمر نے چند خلفاء کو، صحابہ کرام تھے، ان کو بھیجا، فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر کے پھر وہاں جا کے ان سے مواخذہ کریں کہ بیت المقدس کا چابی ہم کو دے دی جائے، اس کی حکومت ہمارے ہاتھ دے دی جائے. اب جب پہنچے صحابہ کرام وہاں پہ تو فرمایا کہ حضرت عمر کا یہ حکم ہے. عیسائی اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر وہ ہے کہ جن کا نام سن کر کے کیسر و کسرا کانپتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ عمر وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں سنا ہے کہ شیطان بھی اس گلی میں آس پاس نہیں بھٹکتا ہے. جب حضرت عمر کا نام انہوں نے سنا تو کہا کہ ہم آپ سے کوئی جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کا قبضہ تمہارے امیر المومنین مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے ان کے ہاتھ میں دیں گے.
تو حضرت عمر کو خط لکھا صحابہ کرام نے کہ آپ آئے اور بیت المقدس کی یہ چابی ہے جو یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اب ہوا کیا، حضرت عمر وہاں سے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ ایک غلام ہے اور ایک خچر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 1 میل یا کچھ میل کا آپ نے وعدہ فرمایا گا، کچھ میل تک میں پیدل چلوں گا اور تو میرے خچر پہ بیٹھے گا، غلام سے فرمایا، اور فرمایا کہ کچھ دیر میں بیٹھوں گا خچر پہ اور تو آگے لگام پکڑ کے نکیل کھینچنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا بھی کوئی انسان دنیا میں ایسا بھی حکمران گزرا جس کی 23 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت ہو اور غلام کے ساتھ انصاف کیسے کرتا ہے؟ اور ہمارے اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتے اور پھر ہم لوگوں کے سامنے اور سماج کے اندر پنچ بن کے بیٹھ جاتے کہ ہم انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کیا انصاف کریں گے؟ اگر انصاف ہم نے دین کے دوارا سیکھا ہوتا، دین سے سیکھا ہوتا تو ہمیں معلوم چلتا ہے انصاف اور عدل کسے کہتے ہیں، عدل کس کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی زمانے سے ان کی زندگی سے سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باری باری آپ کبھی سوار ہوتے، کبھی نگیل پکڑ کے چلتے، کیونکہ غلام کی باری آتی تو غلام پھر خچر کے اوپر بیٹھتا، یہاں تک کہ جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو حضرت عمر کا نمبر آیا نگیل پکڑنے کا، غلام کا نمبر آیا اوپر خچر پہ بیٹھنے کا۔ اب جب قریب پہنچے تو غلام نے فرمایا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اس طرح نگیل نہ پکڑے، بھلے میری باری ہے اوپر بیٹھنے کی لیکن میں نگیل پکڑتا ہوں، یا اپنی باری آپ کو دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، نا انصافی کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت عمر پھر بھی بیٹھے۔ حضرت عمر عدل و انصاف اگر دیکھنے چلے جائیں گے نا تو حضرت عمر کی ذات تک تو کوئی پہنچنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے حضرت عمر کے مقابل پہنچنے کا۔ حضرت عمر فرماتے ایک مرتبہ آپ بیٹھ کر کے حرم شریف کے اندر زاروں قطار رونے لگے تو کوئی شخص آیا آپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل کے اوپر ایک بکری جا رہی تھی، اس پل کے اندر بکری کا پیر پھنسا اور وہ بکری کا پیر ٹوٹ گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن رب مجھ سے نہ پوچھ لے کہ عمر تیری حکومت میں ایک بکری کا پیر ٹوٹ گیا تو پل درست نہیں کروا سکا۔ یہاں تو سرپنچ، وارڈ پنچ منتری سارے کے سارے عہدے لے کے بیٹھے، حرام کا کھائے پیے گھوم رہے ہیں، لوگوں کی مخلوق کا حق دبا رہے ہیں۔ یہ ساری نیتا گری، عدل و انصاف اس کو تھوڑی کہا جائے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری عدالتیں حضرت عمر سے سیکھو، حضرت عمر سے سیکھو۔ ہمارے یہ عدل کے جو لے کے آتے ہیں عدالت کے قانون لا کے، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بتائیے آپ دیش سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم جو سویدھان کو مان رہے ہو وہ 70 سال کا ہے، لیکن ہم جس دین کو مان رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے فرماتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو۔ تمہاری جب نسل جنم نہیں لی ہے اس وقت ہمیں سویدھان پڑھا دیا گیا ہے کہ اپنے دیش کے ساتھ محبت کیا کرو۔ یہ تم کسی اور کو جا کے سکھاؤ کہ دیش کے ساتھ محبت کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ کسی اور کو سکھائے۔ ہماری جو تاریخ آ رہی ہے وہ 1400 سال کی ہے، 70 سال کی نہیں ہے۔ ہم دیش کے کبھی غدار ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ وفادار رہے ہیں، نہ ہماری شریعت کبھی غدار ہوئی ہے۔ اور کہے یہ جاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے اندر یہ تذکرہ ہے، لوگوں کے پاس تذکرے نہیں ہوتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے کے لیے کہ نہیں کہ اب کیا جواب دیں۔ دیکھیے قرآن کے اندر آیا ہوا ہے تذکرہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں تم آؤ ان کو قتل کر ڈالو، مار ڈالو، غیروں کو مار ڈالو، ایسا تذکرہ آتا ہے قرآن کے اندر۔ بتائیے کہ ہمارے بارے میں ایسا قرآن جہاد کا اعلان کرتا ہے، اب لوگ کھڑے سامنے کچھ پتہ ہی نہیں کیا جواب کیا دیں۔ انگلش تو پڑھ لیے، اتنا پڑھ لیے کہ انگریز پڑھا سکتے ہیں، لیکن دین اتنا بھی نہیں پڑھے کہ ایک جواب دے سکے اپنے ایمان اور عقیدے کا۔ اب کھڑے ہیں سامنے خاموشی کے ساتھ میں، اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ اسلام کسی کے اوپر دہشت گردی کا اعلان نہیں کرتا ہے، اگر چلے جانا ہے تو ہمارے آقا کی زندگی فتح مکہ کی پڑھ لے۔ کتنے سارے تم نے ظلم کیے تھے لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ تمہیں ساروں کو آزاد کر دیا، کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ اگر تم یہ کرو گے نکالو گے تلوار تو مہدی ہم بھی نہیں لگا کے رکھتے۔ اللہ نے ہمیں بھی ہاتھ فرمائے ہیں، ہم ہاں ظالموں کو ضرور واصل جہنم کرتا آیا ہے اسلام، اور پھر جنہوں نے کیا ہے ظلم انہیں جواب ضرور دیا گیا، لیکن کسی نہتے کو نہیں کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو پھر وہاں عیسائیوں کا چرچ تھا وہاں پر موجود۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اجازت دیتا ہوں جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے اور جس کو رہنا ہے وہ رہ سکتا ہے۔ عیسائیوں کو فرمایا اور فرمایا کہ ان کا جو چرچ ہے اس کو ایسے ہی سلامت رہنے دیا جائے، اس کو توڑا نہ جائے، کیونکہ اسلام کسی کو بھی وصیت دینے کا حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی ہر دھرمی کر جاتا ہے تو پھر انہیں جواب دینے کا ضرور حکم دیتا ہے، لیکن کسی نہتے پہ ظلم کرنے کا اسلام کسی کو حکم نہیں دیتا۔ پھر ہوا کیا؟
حضرت عمر کے زمانے کے اندر پھر یہ بیت المقدس فتح ہوا، 7 دن تک صفائی چلی اس بیت المقدس کی. اس کے بعد 400 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، 400 سال تک. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 400 سال کے بعد اب پھر جو اندر بچے کچے تھے اختیار دیا گیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، کیونکہ ڈرتے تھے حضرت عمر سے، کچھ کر نہیں سکتے، رہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے. تو پھر ہوا کیا؟ حضرت عمر نے پھر آپ کی خلافت کے اندر آپ نے تو عطا فرمایا 400 سال تک چلا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پھر داخل ہو گئے. داخل ہوئے تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو بھیجا. آپ کو بھیجا، کتنے سال تک انہوں نے پھر حکومت کی؟ 400 سال کے بعد 87 سال تک حکومت کی. اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو گئے. اب آپ نے جنگ کرنا شروع کی بیت المقدس کو جیتنے کے لیے. فرماتے ہیں جہاں آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے اپنے دشمن، دیکھیں ہم کبھی کسی بھلائی کا ارادہ کر کے نکلتے، اپنے گھر والے اٹھتے نہیں ہوتے دشمنی کے لیے، پیر کھینچنے کے لیے کسی طرح گر جائے نیچے، اس کو دبا دیا جائے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال تک جنگ کی، 17 سال تک بیت المقدس کے لیے. تو چھوٹے چھوٹے بیچ میں کھٹکل بچھو نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ اس دور کے اندر ہوتے، جب دین پہنچایا جاتا لوگوں کے ساتھ تو خلیفے بیچ میں دوڑ کر کے آ جاتے ہیں، خلیفے دوڑ کر کے بیچ میں آ جاتے ہیں. ایسے وہ اس دور میں کہ خلیفے تھے، بیچ میں دوڑ کر کے آ جاتے تھے، جھگڑا کرنا شروع کیا. 17 سال تک آپ نے جنگ کی. لشکر کتنا تھا آپ کے پاس؟ 12,000 کا. سامنے عیسائیوں کا 4 لاکھ کا لشکر تھا، 4 لاکھ کا لشکر تھا. لیکن بھروسہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ تھا. آپ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. 17 سال کے بعد 18ویں سال کے اندر آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ اپنے ساتھ ایک لکڑی کا منبر لے جا کے رکھا، اس کو بھی رکھا. اور پھر ہوا کیا؟ پھر مسلمانوں کی حکومتیں شروع ہوئی. اور اس دور کو گزرتے گزرتے آج وقت ایسا آیا ہے کہ وہاں کی سرزمین مسلمانوں کے لیے دوچار کر دی گئی، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. آج ہم تمام مسلمان جہاں کا بھی رہتا ہو، فلسطین کا نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے کہ اگر ہم سے رب نے پوچھ لیا کہ بیت المقدس کے اندر لوگوں کو پیاسا تڑپا کے مارا جا رہا تھا اور تم تو اپنے گھروں میں بیٹھے عیش و عشرت کر رہے تھے، تمہارے دلوں پہ تھوڑا بھی شکم نہیں پہنچا ہے، تو ہم یہ دیکھیے یہ کوئی عام چیز نہ سمجھیے، یہ آپ اسے یہ سمجھیے یہ 2 میدان کربلا ہے. 2 میدان کربلا. وہ پہلا میدان کربلا تھا کہ جہاں پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا. آج بھی حالات وہی بنے ہوئے، کھانا پانی بند کر دیے گئے، لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے گر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہماری قومیں چپ چاپ بیٹھی، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ ہو رہا تو ہم کیا کریں؟ قوم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ جا کے قرآن میں پڑھ لینا. 4 انسان تھے، 5 کاٹنے والے، لیکن جو خاموش تھے ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب اترا تھا. اس لیے یہ سپورٹ نہ کرے کسی کی کہ وہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ مت کرے. اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے پیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم ان کی مدد کریں جا کر کے. ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ضرور عطا فرمائی ہے، لیکن اتنی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکے. لیکن کم سے کم زبان تو عطا کی ہے اللہ نے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگ لیں ان کے لیے مدد. اگر رب سے مانگیں گے مدد، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اگر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے رب سے کہتے ہیں کہ مولا کریم اتنے سارے بدر میں آ چکے ہیں، تو پھر وہ فرشتے جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کے خون ریزیاں کریں گے، اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میرا نبی چاہتا ہے کہ تم چاہو تو اب تم بھی چلے جاؤ تلواریں لے کر کے ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ. یہ فرشتوں سے بھی رب کروا دیتا ہے. تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ہم بھلائی کے ساتھ ان کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ رب العزت ان کی ہمتوں کو سلامت رکھے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج ہم تو بھاگ جاتے ہیں، بھڑاکا ہوتا ہے گھر کے پاس، سارا گھر باہر نکل جاتا ہے. اللہ نے کیا انہیں ہمتیں عطا کی ہے. آج یہودی ان کے سروں پہ بندوقیں رکھ کر کے انہیں کہتے ہیں مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، لیکن 5-7 سال کا لڑکا ان کی بندوق کو یوں کھچا کر کے کہتا ہے کہ ہمیں کم نہ سمجھا، محمد عربی کے غلام ہیں، جان تو دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے ہیں. وہ جذبہ پیش کر رہے ہیں اور یہاں بوڑھے بوڑھے ہو کر کے، جوان ہو کر کے، گڑیل جوان ہو کر کے ایک بات پہ عمل کرنے سے دریغ کرتے ہو. وہ تو اپنی جانوں پہ بھی کھیلتے ہیں. وہ لوگ وہ ہیں کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی گردن کا نذرانہ پیش کریں تو 1 سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں 1 سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم مدد نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے دعا ضرور کریں گے کہ اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے، اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو قیامت تک وہاں پر آباد رکھے.
تاکہ بیت المقدس جس طرح ہمارا حضرت عمر کے زمانے میں تھا آج بھی ایسے ہی ہمارے لیے رہے. اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن تک ہمارے لیے رکھے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو دل سے دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. دعا کے اندر وہ اثر ہے کہ اگر مومن بندہ دعا کرتا ہے دل سے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی دعا نکلی ہوئی عرش اعظم سے ٹکراتی ہے, عرش اعظم سے ٹکراتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ وقت ہو چکا لیکن 5 منٹ ہمیں زندگی کے پہلے ایسے نکال جو بیت المقدس کے لیے نکال کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آپ حضرات پڑھیں 5 منٹ تک, پھر خطبے کی اذان ہوگی اور آخر میں دعا کی جائے.